اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھتے ہیں، یہ سوال جنم لیتے ہیں کہ مصر آخرکار غزہ کی عوام کی مدد کیوں نہیں کرتا، کیوں غزہ کی عوام کے لیے رفاح کراسنگ کو نہیں کھولا جاتا، کیوں غزہ کی عوام کو مصر میں پناہ نہیں دی جاتی، اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ ان 4 بڑی وجوہات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلی وجہ مصر کی معاشی حالت کا ابتر ہونا۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ مصر کی معاشی حالت انتہائی ابتر ہے۔ مصر کے حکمرانوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ اس مشکل اور ابتر معاشی حالات میں ہم کس طرح 20 لاکھ سے زائد غزہ کے مہاجرین کو پناہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ انتہائی مشکل، ہم 20 لاکھ سے زائد غزہ کے مہاجرین کی دیکھ بھال کر سکیں گے۔ مصر کے حکمرانوں کا یہ ماننا ہے کہ آلریڈی سوڈانی جنگ کے لاکھوں مہاجرین کو مصر نے پناہ دیے رکھا ہے۔ مصر کے مطابق سوڈانی جنگ کے یہ مہاجرین بھی مصر کی معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہیں۔ تو پہلا یہ وہ ریزن ہے جو کہ مصر کی معاشی حالت ہے، جس کی وجہ سے مصر رفاح کراسنگ کو غزہ کی عوام کے لیے نہیں۔ دوسرا بڑا اور اہم ریزن ہے جو کہ مصر کی انٹرنل سیکورٹی۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ غزہ کے ساتھ مصر کا جو علاقہ لگتا ہے اس کا نام ہے سائنائی۔ یہ وہ علاقہ ہے مصر کا جس میں کئی سالوں سے مصر کی فورسز وہاں کی مقامی ایکسٹریمزم گروپ کے ساتھ لڑائی لڑ رہی ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ایکسٹریمزم گروپ جو مصر کے علاقے سائنائی میں مصر کی فورسز کے ساتھ لڑ رہا ہے، یہ ایکسٹریمزم گروپ حماس کے جنگجوؤں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ اب مصر کا ماننا ہے کہ جب وہ رفاح کراسنگ کھولتا ہے تو نہ صرف عام غزہ کی عوام مصر میں انٹر ہوگی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو حماس کے جنگجو ہیں وہ بھی مصر میں انٹر ہوں گے۔ اب جب حماس کے جنگجو بھی سائنائی میں انٹر ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آلریڈی موجود جو ایکسٹریمزم گروپ ہے جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، یہ آپس میں مل جائیں گے، جو مصر کے انٹرنل سیکورٹی کے لیے انتہائی بڑا تھریٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ مصر کا یہ دوسرا بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ رفاح کراسنگ کو غزہ کی عوام کے لیے نہیں کھولتا۔ تیسرا بڑا ریزن بھی مصر کی سیکورٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ مصر کا یہ ماننا ہے کہ جب وہ رفاح کراسنگ کو کھولے گا تو نہ صرف عام عوام بلکہ حماس کے جنگجو بھی مصر میں انٹر ہو جائیں گے۔ اب جب یہ جنگجو مصر کے اندر انٹر ہو جائیں گے تو مصر کو یہ خدشات لاحق ہیں کہ ان جنگجوؤں کے پیچھے اسرائیل مصر کے اوپر حملہ کر سکتا ہے یا ایئر سٹرائک کر سکتا ہے، جس سے نہ صرف مصر کی خود مختاری کو خطرات لاحق ہوتے ہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑنے کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تیسرا بڑا ریزن ہے جس کا تعلق مصر کی سیکورٹی کے ساتھ ہے۔ چوتھا اور آخری بڑا ریزن مصر کا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ رفاح کراسنگ کھول دیتا ہے، ساری کی ساری غزہ کی عوام مصر منتقل ہو جاتی ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اسرائیل اٹھائے گا اور اس کا سارا نقصان جو ہوگا وہ غزہ کی عوام کا ہوگا۔ اس طرح ہوگا کیا، اسرائیلی فورسز غزہ کی پٹی کا مکمل کنٹرول سنبھال لیں گی اور اس طرح مکمل غزہ کی پٹی کے اوپر قابض ہو جائیں گے، جبکہ دوسری طرف غزہ کی عوام جنہیں مصر نے پناہ دے رکھی ہوگی ان کی ساری ذمہ داری مصر کے اوپر ڈال دی جائے گی۔ اس طرح غزہ کی عوام کو غزہ کی پٹی سے مکمل طور پر محروم کر دیا جائے گا اور خود اسرائیل اس کے اوپر مکمل قابض ہو جائے گا۔ تو یہ وہ 4 ریزن ہیں جس کی وجہ سے مصر رفاح کراسنگ کو غزہ کی عوام کے لیے نہیں کھول رہا۔ آپ کے خیال میں کیا مصر کے یہ 4 ریزن ویلڈ ہیں یا نہیں؟ کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔